قومی ہمدردی۔ ہمدردی کا لفظ ہم اور درد دو فارسی کلموں سے مرکب ہے۔ درد کے معنی دکھ اور تکلیف کے ہیں اور ہم کا لفظ اشتراک کے معنی دیتا ہے۔ پس ہمدردی کے لفظ سے دو یا کئی شخصوں کا دکھ اور تکلیف میں شریک ہونا ظاہر ہوتا ہے، خواہ ارادے سے ہو خواہ بے ارادہ، مگر آج کل کے استعمال میں ہمدردی سے وہ شرکت مراد لی جاتی ہے جو ارادے سے کی جائے۔ مثلاً ایک شخص بیمار ہے اور دوسرا رحم یا محبت سے اس کی دوا دارو کرتا ہے تو دوسرے کو پہلے کا ہمدرد کہیں گے۔ اچھا دیکھیں، ایک بات نوٹ کیجئے ذرا، یہاں پر ہم لوگ ہمدردی کو میم کے ساتھ دال ملا کے لکھتے ہیں اور یہ ہمدرد اس طرح کر کے لکھا ہوا، اصل اس طرح ہے ہمدرد۔ اگر یہ بات سچ ہے تو یہ ضرور ماننا پڑے گا کہ تمام انسان ایک دوسرے کی ہمدردی کے ذمہ دار ہیں اور ہر شخص مصیبت کی حالت میں اپنے ہم جنسوں سے مدد لینے کا استحقاق رکھتا ہے۔ کون ہے جو اس بات سے انکار کرے گا کہ بھائی کو بھائی سے ایک تعلق ہے اور جو ایک کو دوسرے کی ہمدردی پر مجبور کرتا ہے؟ پھر کیا وجہ ہے کہ ان بھائیوں کی اولاد میں اس ہمدردی کا کوئی حصہ باقی نہ رہے؟ بے شک جب تک کہ باپ کے خون کا قطرہ اولاد کی رگ و پے میں باقی، ہمدردی کا رشتہ کبھی منقطع نہیں ہو سکتا۔ ہمدردی حیوانات میں بھی پائی جاتی ہے۔ بچوں کی ایک مدت تک پرورش کرنا، ان کے لیے غذا بہم پہنچانا، تابع مقدور ان کو دشمن کے حملے سے بچانا، یہ سب جانوروں کی عام خصلت ہے۔ اس کے سوا عام ہمدردی بھی ان میں دیکھی گئی ہے۔ جنگلی بطخوں کا غول جب کسی کھیت میں اترتا ہے اور وہاں کسی طرح کا کھٹکا نہیں پاتا تو سب کے سب ایک صف باندھ کر دانہ چگتے ہیں، مگر ان میں سے ایک بطخ نوبت بہ نوبت اپنے ہم جنسوں کی چوکسی کرتی ہے اور جب تک پہرا دیتی رہتی ہے کہ ایک دانہ نہیں کھاتی۔ چونٹیاں جب کہیں اناج کا ذخیرہ پاتی ہیں، یہاں پاتا لکھا ہوا ہے، تو کبھی تن و پروری نہیں کرتا بلکہ اسی وقت اپنے ہم جنسوں کو خبر کرتا ہے اور تھوڑی سی دیر میں لاکھوں چونٹیوں کو وہاں جمع کر دیتا ہے۔ اسی طرح اور مثالیں بھی پائی جاتی ہیں، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس سے دو باتیں ثابت ہوتی ہیں، ایک یہ کہ ہمدردی انسان کی طبیعت میں بھی ضرور رکھی گئی ہے، کیونکہ جو خوبیاں قدرت نے اور حیوانات کو عنایت کی ہیں انسان ان کا زیادہ تر مستحق ہے۔ دوسرے یہ کہ ہمدردی ایک قدرتی خاصیت ہے جو بغیر تعلیم اور اکتساب کے انسان کی زندگی میں خود بخود جوش مارتی ہے، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو حیوانات میں جو عقلی تعلیم سے بالکل محروم ہے اس کا وجود ہرگز نہ پایا جاتا۔ ہمدردی انسان میں اس لیے پیدا کی گئی ہے کہ کارخانہ دنیا کا انتظام درہم برہم نہ ہونے پائے، کیونکہ انسان اپنی ضروریات میں ایک دوسرے کے محتاج ہیں، ایک کی گاڑی دوسرے کی مدد کے بغیر نہیں چل سکتی۔ بس اگر انسانوں میں ہمدردی نہ ہو تو یہ تمام کارخانے درہم برہم ہو جائیں۔ ہمارے ہم وطن بھی ہمدردی کی اصل سے بے خبر نہیں ہیں۔ کنویں بنوانے، پاؤ بٹھانے، سبیل لگانی، محتاجوں کی خبر لینی، بیواؤں کی مدد کرنے، بیاہ شادیوں میں شریک ہو کر ایک دوسرے کا کام بٹوانا، بیمار کی عیادت، میت کی تعزیت اور اسی طرح اور بہت سی باتیں ہمارے ملک میں بھی پائی جاتی ہیں۔ بعض اوقات یہ قدرتی خصلت جس کا نام ہمدردی ہے، مشق اور تعلیم سے تمام قوم میں پھیل جاتا ہے اور اس کا اثر کسی قدر تیز ہو جاتا ہے۔ میونسپل کمیٹیاں جو سرکار نے جا بجا شہروں اور قصبوں میں قائم کی ہیں، اگر پورا اپنا فرض ادا کریں اور جس غرض کے لیے مقرر ہوئی ہیں اسی کو مد نظر رکھیں تو یہ بھی ہمدردی کے اچھے نمونے ہیں۔ زمانہ بھی طرح طرح سے ہم کو ہمدردی کی طرف مائل کرتا ہے، مذہب بھی ہم کو بہت زور سے ہمدردی کی طرف کھینچتا ہے۔ ہندو مسلمان اگر اپنی مذہبی کتابیں دیکھیں گے تو ان کو ہمدردی کی ترغیب سے مالا مال پائیں گے۔ ایک قوم ایک درخت کی مثال رکھتی ہے جس کی ٹہنیاں اس کے مختلف خاندان ہیں اور اس کے پتے ہر ایک خاندان کے مرد و عورت۔ جب تک درخت کی جڑ ہری ہے اس کی ٹہنیاں اور پتے بھی ہرے ہیں، لیکن جب جڑ کو پانی نہ پہنچے گا ٹہنیاں اور پتے سب سوکھ جائیں گے۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری کوشش سے تمام ملک کی حالت کیوں کر بدل سکتی ہے، ان کی خدمت میں یہ عرض کیا جاتا ہے کہ صرف دو خیال ہیں جنہوں نے دنیا کے تنزل اور ترقی پر بہت کچھ اثر کیا، ایک یہ کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، دوسرے یہ کہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ پہلے خیال کا نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ نہ ہوا اور دوسرے خیال نے دنیا میں بڑے بڑے عجائبات ظاہر کر دیے۔ چیپٹر میں ہمدردی کے حوالے سے بتایا گیا ہے، انتہائی مؤثر الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔
کہ ہمدردی صرف انسانوں میں نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی دوسری مخلوق میں بھی ہمدردی رکھی ہے۔ اور آج کل جو مثال ہے ہمدردی کی وہ انسان میں بہت کم ہی دیکھی جا رہی ہے الا ماشاء اللہ، لیکن یہ ہے کہ ہمدردی موجود ہے۔ ہم درد کس طرح لکھا جائے گا اور ہمدرد کے معنی آپ کو یہاں پہلے پیراگراف سے مل جائیں گے۔ ہمارا چیپٹر کمپلیٹ ہوتا ہے۔ چیپٹر کا نام تھا قومی ہمدردی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں طیبہ کمل آپ کو دا یوتھ اکیڈمی سے اردو کی کتاب ٹیچ کر رہی ہوں، اور ہم اب پڑھنے لگے ہیں تیسرا چیپٹر، جو لکھا گیا ہے خواجہ الطاف حسین حالی کے قلم سے۔ الطاف حسین نام حالی تخلص اور شمس العلماء خطاب تھا۔ والد کا نام خواجہ ایز بخش انصاری تھا۔ پانی پت میں پیدا ہوئے۔ آپ نے پہلے قرآن پاک حفظ کیا، پھر فارسی اور عربی کی تعلیم پائی۔ 17 برس کی عمر میں شادی ہو گئی۔ پھر آپ دہلی چلے گئے جہاں مرزا غالب اور نواب مصطفیٰ خان شیفتہ کی صحبت میسر آئی۔ اس کے بعد لاہور آ گئے اور پنجاب بک ڈپو میں ملازمت اختیار کر لی۔ وہاں انہوں نے کتب کے اردو تراجم پر نظر ثانی اور درستی کا کام کیا۔ اس کام سے خالی کو انگریزی زبان اور اس کے ادب سے آگاہی حاصل ہوئی۔ یہیں انہوں نے مولانا محمد حسین آزاد کے ساتھ مل کر موضوعاتی مشاعروں کی بنیاد ڈالی، جن میں مشاعر مختلف موضوعات پر نظمیں لکھ کر لایا کرتے تھے۔ انہی مشاعروں میں حالی نے برکھا رت، رحم و انصاف، حب وطنی اور امید کے عنوان سے نظمیں پڑھیں۔ حالی نے سر سید کی تحریک پر اپنا مشہور مصدف مد و جزر اسلام بھی لکھا، جو مصدف حالی کے نام سے مشہور ہوا۔ حیات سعدی، مقدمہ شعر و شاعری، یادگار غالب اور حیات جاوید حالی کی اہم نثری تصانیف ہیں۔